السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں معرفہ نکرہ، واحد تثنیہ جمع، اقسام الجمع، یہ سب پڑھیں گے اور انگلش میں اس کو کیسے بناتے ہیں وہ بتائیں گے اور عربی میں کیسے بناتے ہیں وہ سب بتائیں گے۔ اب دیکھیے الف لام، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کہتے ہیں وہ نون جس سے جو آپ کے ذہن میں موجود ہو، اور نکرہ جو متعین نہیں ہو بلکہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ معرفہ کی مثال الرجل اور نکرہ کی مثال رجل۔ اب دیکھیے کوئی یہ رجل ہے، یہ نکرہ ہے، اس سے ایک شخص مراد ہے، رجل ایک آدمی، اور الرجل رجل ایک آدمی میں کوئی ایک آدمی ہوگا، لیکن الرجل کہیں گے تو آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ وہ کون شخص مراد ہے۔ تو یہ معرفہ کی شکلیں بن گئی، یعنی نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کر دیں گے۔ تو جیسے رجل انگلش میں آ جائے تو اس سے ایک آدمی مراد ہوگا، تو انگلش میں آرٹیکل جو اے این اور دا کا استعمال، یعنی جہاں پہ معرفہ ہوتا عربی میں وہاں دا کا استعمال کریں گے، جہاں نکرہ ہو وہاں اے این کا استعمال ہوگا۔ جیسے رجل، اے مین، فیل، این ایلیفینٹ۔ اور جب الرجل کہیں گے تو دا مین، کیونکہ الرجل الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنا دیا تو دا مین ہوگا۔ اور نکرہ کی علامت یہ ہے، اس پہ تنوین آتی ہے، جیسے رجلون ہو جائے گا مبتدا جب ہو، اور رجلن ہو جب وہ نصب کی حالت میں ہو، مفعول بنے، اور رجلن ہو جائے جب اس وقت رجلن ہوگا جب وہ حالت جر میں ہو اور مضاف الیہ ہو تو رجلن ہوگا۔ لیکن الف لام داخل ہو تو اس پہ تنوین نہیں آئے گا، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئے گی، بلکہ زبر آئے گا، زیر آئے گا اور پیش آئے گا۔ یہ اس کی پہچان ہے، نکرہ کی پہچان دو زبر دو زیر دو پیش، اور معرفہ کی پہچان ہے کہ اس پہ تنوین وغیرہ نہیں آئے گی۔ تو جہاں معرفہ ہو وہاں دا کا استعمال کریں گے، دا مین۔ اب دیکھیے اسی کے نیچے، یعنی نون کی ایک شکل معرفہ اور نکرہ کی ہوگی، دوسری شکل ہوگی سنگولر، پلورل، ڈوئل کی، ڈوئل اور پلورل کی۔ یعنی نون یا تو ایک ہوگا، یعنی اس نون سے ایک شخص مراد ہوگا، ایک چیز مراد ہوگی، یا تو دو یا تین۔ تین سے مطلب جمع۔ انگلش میں ایک ہو تو وہ واحد کے درجے میں آتا ہے، جس کو انگلش میں یعنی عربی میں ایک ہو، عربی میں کوئی ایک چیز ہو تو اس کو سنگولر یعنی واحد کہتے ہیں۔ دو ہو تو اس کو ڈوئل کہیں گے، تثنیہ کہیں گے۔ دو سے زائد ہو، پلورل میں تب آئے گا جب دو سے زائد ہو، جمع جس کو بولتے ہیں۔ اور انگلش میں تو ایک کے بعد ہی وہ ہو جاتا، پلورل ہو جاتا، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ تو سنگولر واحد، ڈوئل کو تثنیہ کو کہیں گے، اور پلورل جمع کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے سنگولر یعنی واحد کی تعریف، اٹ انڈیکیٹس اونلی ون آبجیکٹ، یعنی سنگولر وہ ایسا وہ ہے سنگولر اسے کہتے ہیں جس سے ایک شخص ایک چیز مراد ہو، یعنی ایک ہی چیز کی طرف اشارہ ملے اس سے۔ جیسے دیکھیے رجلن ہے، رجلن، یہاں پر دیکھیے رجلن، رجلن اے مین، قلم اے پین، اے پین، یعنی اس سے ایک شخص مراد ہوا سنگولر سے۔ اب ڈوئل کی طرف دیکھتے ہیں ہم، ڈوئل کسے کہتے ہیں؟ ڈوئل اٹ انڈیکیٹس ٹو آبجیکٹس، اٹ انڈیکیٹس ٹو آبجیکٹس، یعنی اس سے دو شخص یا دو چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جیسے رجلن تھا وہاں پہ، اب اس کو تثنیہ بنا دیے تو رجلان ہی ہو گیا۔ ٹو مین، ٹو مین، اور قلم ایک پین تھا تو یہاں پہ قلمان ہی ہو گیا، ٹو پینس۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ تثنیہ بنائیں کیسے؟
تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے اس کے مفرد میں واحد میں سنگولر میں رجل تھا تو حالت رفعی یعنی ابتدا کی حالت میں مرفوعات کی جتنی شکلیں ہیں وہاں پہ ناؤن کے آخر میں الف اور نون جوڑ دیں. جیسے رجل تھا تو یہاں پہ دیکھیے آخر میں الف اور نون جوڑ دیا رجلان ہو گیا. اور حالت نسبی اور جری میں ہو یعنی جب وہ منصوبات کی تمام شکلوں میں ناؤن کے آخر میں یا اور یا پر زبر اس کے بعد نون جوڑ دیں گے اس نون کے نیچے زیر ہوگا یعنی رجلانی رجلینی نسبی حالت میں بھی جری حالت میں بھی رجلینی ہو جائے گا. اور قلمانی قلم میں بھی آخر میں الف جوڑ دیا اور نون جوڑ دیے اور حالت جری اور نسبی اور جری میں اس کے آخر میں یا جوڑیں گے جس پر زبر ہوگا اور نون جوڑیں گے جس پہ زیر ہو. قلمانی قلمینی قلمینی ٹو پینز. اب چلتے ہیں ہم پلورل کی طرف. پلورل اٹ انڈیکیٹس مور دین ٹو آبجیکٹس. پلورل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی پلورل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز دو سے زائد ہے. یہ چیز یہ دو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دو سے زائد ہے. جیسے رجلن ایک مراد تھا اس سے, رجلان دو مراد تھا, اس سے دو مراد لے رہے تھے ہم. لیکن جب رجالن ہم نے کہا تو یہاں ہو گیا مین یعنی بہت سے آدمی. اقلام قلم کی جمع اقلام پینس. مسلمون مسلمس. اب اس کہتے ہیں یہ تو ہو گیا پلورل, لیکن پلورل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, کتنی شکلیں ہوں گی اس کی. اب اس کو پڑھتے ہیں. کائنڈس آف پلورل, کائنڈس آف پلورل. اقسام الجمع یعنی جمع کی قسمیں. جمع کی دو شکلیں ہوں گی, یا تو وہ جمع مکسر ہوگا یا جمع سالم. یعنی جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں کہیں گے بروکن پلورل, یعنی وہ جمع جس کی واحد کا وزن ٹوٹ جائے جمع بننے کے بعد. اب کیسے وزن ٹوٹتا ہم دکھاتے ہیں آپ کو. دیکھیے یہاں رجالن ہے, یہ تھا رجولن. رجولن پہلے جب مفرد تھا, یہ رجولن جب مفرد تھا تو را پہ زبر تھا اور جیم پہ پیش. لیکن جب ہم نے اس کو جمع بنایا تو را کے نیچے زیر آ گیا, جیم کے اوپر زبر آ گیا, اس کے بیچ میں ایک الف بڑھا دیا گیا تو رجالن ہو گیا. اور شجر یہ شجرن اس کی مفرد ہے اور یہ جمع اشجار ہے. تو شجرن شجرن شین جیم را تین حرف ہے, دونوں شروع کے جو دو ہیں اس پہ زبر ہے. شج اب اس کو جمع بنایا گیا تو شروع میں الف جو بڑھایا گیا اش, پھر جیم کے بعد پھر الف بڑھایا گیا اشجا, اور شین پہ جزم آ گیا تو وزن بالکل ٹوٹ گیا اشجارن. اسی طرح طبیب کی جمع اطباء, طریق کی جمع طرق, شریف کی جمع شرفاء, اسباب سبب کی جمع اسباب, نورن کی جمع انوار. ہر ایک جتنے بھی یہاں پر ہم نے گنائے ہیں سب کا وزن ٹوٹ گیا ہے, کیونکہ نور کی جمع انوار. بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ نون واو رے. اب اس کو جب پلورل بنایا اس کے شروع میں الف بڑھایا گیا اور نون کے بعد نون واو کے بعد بیچ میں را سے پہلے الف بڑھا دیا گیا انوارن. بالکل وزن ٹوٹ گیا. اسی کو انگلش میں دیکھیے, ان دس کائنڈ آف پلورل the shape of singular is changed by some letters to it or by omitting some letters from it. کہتے ہیں کہ اس قسم کے جو پلورل ناؤن ہیں اس کی شکلوں میں چینجنگ کرتے ہیں. جب اس کو جمع بناتے ہیں پلورل تو کہیں پہ تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں اس کے حروف میں, یا تو کچھ
بڑھاتے ہیں یا کچھ گھٹا بھی دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر مزید کہا جا رہا ہے دیئر از نو اسپیسیفک رولز ٹو میک سچ پلورل، اسی کو ہم نے عربی میں لکھ دیا یہاں پر نیچے، اوزان الجمع مکسر من اسم الثلاثی موقوف علی السماع، یعنی جو جمع مکسر ہیں ان کے کوئی اسپیسیفک رولز نہیں ہے، اس کو بنانے کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی متعین رول نہیں ہے، بلکہ وہ سماع پر موقوف ہے، جو سن کر کے، جو بالکل سنی ہوئی بات ہے، مطلب جو چلا آ رہا سنتے ہوئے جس وزن پہ اسی پہ لوگ بناتے جا رہے ہیں، یہ اس میں ثلاثی میں ہوگا، یعنی وہ ناؤن، وہ چیز کے نام جو صرف 3 حرفی ہوں لیکن 3 حرف سے زائد ہوں، جیسے دیکھیے جمع الرباعی والخماسی علی وزن المفاعل والمفاعیل، لیکن اگر وہ خماسی اور رباعی ہو، رباعی اور خماسی ہو تو اس کی جمع مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر آئے گی، جیسے دیکھ لیجئے جعفرن، اس کی جمع جعافیر، مفاعیل کے وزن پر لایا ہے، اور سفرجل کی جمع سفارج، سفرجل کی جمع سفارج، اس کی جمع آئی ہے مفاعل کے وزن پہ، اور عندلیب کی جمع عنادیب، مفاعیل کے وزن پہ ہے، جحمرشن کی جمع جحامر، مفاعل کے وزن پر ہے، مصباح کی جمع مصابیح، یہ مفاعیل کے وزن پہ، مفاعیل، یہ جمع مکسر کی بات تھی۔ اب جمع سالم، جمع المذکر السالم لا ينکسر وزنه فی الجمع مثلا، اب جمع مذکر سالم، مذکر کے ساتھ مذکر کا استعمال ہوا سالم کے ساتھ، کیونکہ جمع مؤنث سالم بھی ایک ہوتی ہے، اب اس کو بتائیں گے، تو جمع المذکر السالم لا ينکسر وزنه فی الجمع مثلا، جو جمع مذکر سالم ہوتا ہے اس کا وزن نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ اس کا وزن باقی رہتا ہے۔ دیکھیے جیسے مسلمن، اس کی جمع مسلمون ہے، صادقن کی جمع صادقون، نائم کی جمع نائمون، صائم کی جمع صائمون، صابر کی جمع صابرون، صرف اخیر میں واو اس پہ پیش اور لاسٹ میں نون اس پہ زبر بڑھا دیا گیا، یہ حالت رفعی میں ہے۔ جب جری میں آئیں گے تو اخیر میں یا اس کے نیچے زیر اور نون پہ زبر ہوگا، جیسے صادقون ہے تو صادقین، نائمون ہے تو نائمین، صائمون ہے تو صائمین، صابرون ہے تو صابرین۔ اب دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ جمع مذکر وہاں پہ تذکرہ کیا سالم کے ساتھ، وہی بات آ گئی، جمع السالم الی قسمین، اب جمع سالم کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، المذکر والمؤنث، یعنی جمع سالم کی 2 قسمیں ہوں گی، یعنی جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اب کیا کریں گے، جمع مؤنث سالم میں کیا ہوتا ہے، الواو والنون فی حالت الرفع والیاء والنون فی حالت الجر والنصب بھی ہونا، لیکن میں بھول گیا ہوں، والنصب ہونا چاہیے تھا، چھوٹ گیا مجھ سے، تو کہہ رہے کہ واو اور نون حالت رفعی میں اور یا اور نون حالت جری اور نصبی میں ہوگا، فی المذکر السالم، یا مذکر سالم جب بنائیں گے تو اس میں ہم جب حالت رفعی میں ہوگا وہ، تو اس کے اخیر میں واو جوڑیں گے اور جس پہ پیش ہوگا، اور آخر میں نون جوڑیں گے جس پہ زبر ہوگا، اور حالت نصبی اور جری میں یا جوڑیں گے جس کے نیچے زیر اور نون پہ زبر ہوگا۔ جیسے مثال ہے مسلم کی جمع مسلمون اور حالت نصبی جری میں مسلمین، صاحب کی جمع صاحبون اور حالت نصبی جری میں صاحبین۔ یہ آتی جمع مذکر سالم کی بات۔ جمع مؤنث سالم میں کیا ہوگا، الالف والتاء فی ختام الاسم فی جمع المؤنث السالم، الف اور تا اسم کے اخیر میں بڑھا دیں گے جمع مؤنث سالم میں، وہ تا لمبی والی تا جس کو بولتے ہیں، یعنی جس کو تائے مبسوطہ بولتے ہیں، تائے مبسوطہ ہوتی ہے، ایک تائے مدورہ ہوتی ہے، مدورہ مطلب گول، جیسے دیکھیے گول تا ہے، اور مبسوطہ جیسے یہ تا لمبی تا دیکھیے،
اس کو یہ والی تا بڑھانے جس پہ کرسر رکھا ہوا ہے. تو الالف والتا، تو یہ دیکھیے مسلمتن تھا تو اس سے پہلے میم سے کے بعد یہاں پہ الف بڑھا دیا، الف دیکھیے الف ہے، اس کے بعد تا ہے. جب اس کو مذکر مؤنث سالم کو یعنی مسلمتن کو جب جمع بنائیں گے تو آخر میں الف تا بڑھائیں گے. مسلمتن سے مسلماتن، صادقتن سے صادقاتن، زکیتن سے زکیاتن. اب کہتے ہیں کہ جمع کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو جمع قلت. جمع قلت کیا ہے؟ یعنی جب ہو سکتا ہے کہ آپ جس سے جمع مراد لے رہے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ وہ 3 سے لے کر کے 8 9 5 اتنے لوگ ہو سکتے ہیں، تو اس کو جمع قلت کہتے ہیں. یعنی جمع قلت سے مراد 3 سے لے کے 9 تک کے بیچ میں ہوگا، اور اس کی وزن جمع قلت کا جو وزن ہے جس پہ یہ وزن لائے جائیں گے، جمع قلت کے حروف الفاظ لائے جائیں گے، اس کے 4 وزن ہیں. دیکھیے نمبر 1 افعلن، اور اس کی مثال اقلوب. یہ اقلوب کلب کی جمع قلت ہے. کلب کی معنی کتا آتا ہے، اس کی جمع کلاب، اور جمع قلت اقلوب آتی ہے. افعال، یہ دیکھیے اقوال، اقوال قول کی جمع ہے. افعلتن اس کے مقابلے میں اعونتن ہے. اور فعلتن، فعلتن فعلتن کے سامنے غلمتن ہے، یہ غلام سے بنا غلمتن. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ دا ڈیفینٹ اینڈ انڈیفینٹ ناؤن، کہ معرفہ اور نکرہ کی شکلیں. یعنی ناؤن یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، جو ہم نے شروع میں بتا دیا تھا. اب اس کی تعریف دیکھیے. indefinite nouns refer to nakira and nakira names of unspecific beings, or rajulun, or things such as a farasun, a woman, imra'atun, man, a country, etc., dawla, horse. نکیرہ نون وہ نون ہے جس سے ایک غیر متعین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو بتایا جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے. جیسے دیکھیے یہاں پہ رجلن، رجلن سے کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے. اور فرسن، یہ کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے. لیکن جب اب الفرس بولیں گے، الف لام لگا دیں گے، تو آپ کے ذہن میں فوراً مراد ہو جائے گا کس کا گھوڑا. امراتن کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے. دولتن کوئی بھی کنٹری ہو سکتی ہے. اب دیکھیے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ اس تعلق سے، یعنی ہم جو وہاں پہ آرٹیکل لائے تھے اے این، دا، اے این خاص طور سے اے این کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عربک میں اس تعلق سے یعنی اس کا بدل کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر انڈیفینٹ ناؤن سے ہو، ان کو معرفہ بنانا ہو، تو اس پہ الف لام داخل کر دیتے ہیں اور اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں. جو ہم نے وہ بات کہی تھی کہ اس پہ تنوین آتی ہے نکرہ پہ. دیکھیے رجلن، 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 تینوں جگہ پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے. 2 پیش 2 زبر 2 زیر. لیکن جب معرفہ ہو تو اس پہ تنوین نہیں ہے، بلکہ الرجل، الرجل، الرجل ہو جائے گا. اب معرفہ جس سے متعین چیز مراد ہو، اسپیسیفک چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسپیسیفک نون کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو معرفہ کہتے ہیں. اب معرفہ کی بھی کتنی شکلیں ہوں گی اس کو میں بتا دوں. معرفہ کی 7 شکلیں ہوتی ہیں، جس میں پہلی شکل جو ہے وہ ضمیر ہے. ضمیر کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا، لیکن پھر ہم نے چونکہ معرفہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس لیے بتا دے رہے ہیں. الضمیر کو کہتے ہیں دا پرسنل پروناؤن. وہ ہے انا، انت، ہوا، ہما، ہم، اور انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو.
انگلش میں اس کے لیے ہی، شی، اٹ، دے، آئی، وی، یہ سب یوز ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پرسنل پروناؤن. دوسری شکل معرفہ کی ہے العلم، دا نون. العلم، دا نون. دیکھیے یہاں پہ العلم کے نیچے میں لکھ دیا، یعنی وہ خاص نون جس کو کہتے ہیں خاص طور سے محمد، ابراہیم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ، زینب، عائشہ. مکہ، مکہ شہر کا نام ہے، مدینہ بھی شہر کا نام، مصر بھی شہر کا نام ہے. تو آپ اس سے سمجھ گئے کہ نون کسے کہتے ہیں. معرفہ کی شکل میں 2 قسمیں ہو گئی. اب تیسری شکل معرفہ کی آتی ہے اسماء الاشارہ، یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. اسماء الاشارہ اس کی بھی مذکر اور مؤنث کی الگ الگ شکلیں. دیکھیے مذکر کے لیے ھذا، ھذان، ھؤلاء، اور ھذا کے لکھیے دس، سنگولر فار میسکولن. یہ جو دس ہے یہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور یہ سنگولر ہے اور مذکر کے لیے ھذان، دیز، ڈوئل فار میسکولن، اور ھؤلاء، دیز، پلورل فار میسکولن. اور یہ فیمینن کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے. فیمینن بھی لکھنا چاہیے تھا، میں نے نہیں لکھا کیونکہ نیچے بتاؤں گا اسی لیے میں نے نہیں لکھا. اب مؤنث کے لیے دیکھیے ھذہ، ھاتان، ھؤلاء. ھذہ دس سنگولر فار فیمینن، ھاتان دس، دیز ڈوئل فار فیمینن، ھؤلاء دیز ڈوئل فار فیمینن. اب دیکھیے بعید کے لیے، جس کو دور کے لیے استعمال کرنا ہو تو کیا بولیں گے؟ ذالک، دیٹ سنگولر فار میسکولن، ذانک دوز ڈوئل فار میسکولن، اولئک دوز ڈوئل فار میسکولن. اب فیمینن کے لیے تلک، تلک، دیٹ singular for feminine، تانک those dual for feminine، اولئک those plural for feminine. یہ ہو گئے اسماء الاشارہ. اب ایک اور قسم ہے جس کو بولتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن. ریلیٹیو پروناؤن کیا ہے؟ جس کو بولیں گے الاسم الموصول. اسم الموصول کو بولتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن. دیکھیے الذی، اس کے لیے ہو کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ دیکھیے ایس سے مراد سنگولر، ایم سے مراد میسکولن لکھا ہوا ہے. اللذان، اللذین، ہو وہی ہے حالت نسبی اور میں ایسا ہوگا، اور جری میں حالت رفعی میں اللذان، اور نسبی جری میں اللذین. اللذین یہ ہے ہو پلورل فار میسکولن. اب دیکھیے مؤنث کے لیے التی، ہو سنگولر فار فیمینن. اللتان، اللتین، ہو ڈوئل فار فیمینن. اللاتی، اللاتی، اللواتی، اللائی. یہ جو ہے تو ہو پلورل فار فیمینن، یہ فیمینن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور معرف باللام، معرفہ کی ایک اور شکل ہے معرف باللام، یعنی نون پریفکسڈ ود ال، یعنی وہ نون جس کو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا جائے. یعنی کوئی نکرہ نون ہو اس پہ الف لام داخل کر دیں گے، اس کو معرفہ بنائیں گے. جیسے الکتاب، دا بک، الولد، دا بوائے، الدرس، دا لیسن، السیارۃ، دا کار. تو یہ معرف باللام ہوئے، یعنی وہ نون جس پہ الف لام داخل کر کے، یعنی کوئی نکرہ نون ہو اس پہ الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بناتے ہیں. ایک اور شکل ہے اسم منادا،
یعنی وہ ناؤن این انڈیفینٹ ناؤن پریسیڈیڈ بائی اے حرف ندا، یعنی وہ ناؤن جس کو حرف ندا کے ذریعے سے بلایا جائے، پکارا، جیسے یا بنت، او گرل، یا ولد، او بوائے، تو یہ اس میں منادا ہے، اس کو بولتے ہیں اس میں منادا۔ اور ایک ناؤن اور ہے جس کو بولتے ہیں مضاف الی المعرفہ، یعنی وہ ناؤن کوئی نکیرہ ناؤن ہو، اس کو جب معرفہ کی طرف اضافت کر دیتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے a noun annexed to any definite noun، یعنی وہ ناؤن جس کو کوئی معرفہ ناؤن کی طرف اس کی اضافت کر دی جائے تو پھر وہ ناؤن معرفہ ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے فرس الرجل، فرسن تھا، فرسن نکیرہ، جیسے کہ ابھی میں نے مثال دیا تھا، فرسن کی مثال ابھی پیچھے گزر چکی ہے کہ فرسن نکیرہ کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن جب الرجل کہا تو آپ کے ذہن میں بات آ گئی، اچھا فلاں شخص کا گھوڑا ہے، تو فرس الرجل، اور یہ الرجل معرفہ ہے۔ تو the man's horse، قلمہ، اس کی کتاب، his book، اس سے بھی آپ کے ذہن میں فوراً بات آ گئی کس کی کتاب، اور کراسۃ حامد، حامد کی کاپی، حامد's نوٹ بک، یعنی حامد کی نوٹ بک۔ تو آج ہم نے ساری چیزیں بیان کر دی، معرفہ کی تمام شکلیں، مذکر مؤنث کی قسمیں، کائنڈس آف پلورل یعنی جمع کی قسمیں سب نے بیان کر دیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔